بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نوامیر کا 27واں اور آخری سبق ہے۔ اس میں ہم مستثنیٰ کی بحث پڑھیں گے۔ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ ایسا لفظ ہے جو الا اور اس کے ہم جنس جو اس جیسے حروف ہیں ان کے بعد ذکر کیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ الا سے پہلے والا جو ہوتا ہے مستثنیٰ منہ، اس کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے وہ الا کے بعد والا جو ہے مستثنیٰ اس کی طرف وہ نسبت نہیں ہے۔ یعنی الا سے پہلے یا الا کے مشابہ جو دوسرے حروف ہیں ان سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والے کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ الا کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو پہلے والے یعنی مستثنیٰ منہ سے خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اس کے حکم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور الا کے ہم جنس یعنی الا کے مشابہ جو دوسرے لفظ ہیں وہ یہ ہیں: غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ پھر اس مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں: مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جو متعدد سے لفظ الا اور اس کے مثل جو دوسرے حروف ہیں ان کے ذریعے سے خارج کر دیا جائے، جیسے جاءنی القوم الا زیدا۔ تو یہاں پر یہ الا یہ حرف استثناء ہے۔ اس سے پہلے والا جو لفظ ہے القوم، اس کو کہا جاتا ہے مستثنیٰ منہ، یعنی جس سے نکالا گیا ہے، جس سے استثناء کیا گیا ہے۔ اور جو الا کے بعد والا لفظ ہوتا ہے جیسے زیدن ہے، اس کو کہا جاتا ہے مستثنیٰ۔ تو اس استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ یعنی القوم کی طرف جس چیز کی نسبت ہے، یعنی یہاں پر آنے کی نسبت ہے کہ میرے پاس قوم آئی، اس کی الا کے بعد والا جو لفظ ہے مستثنیٰ زید، اس کی طرف نسبت نہیں ہے۔ یعنی قوم میرے پاس آئی ہے مگر زید نہیں آیا۔ تو اس مستثنیٰ کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی متصل ہے۔ متصل میں یہ ہوتا ہے جو الا کے بعد والا لفظ ہے مستثنیٰ، وہ پہلے مستثنیٰ منہ میں شامل تھا، داخل تھا، پھر اس حکم سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ تو زید یہ قوم میں داخل تھا، مجیت کے حکم سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی آنے میں سے اس کو نکال دیا گیا کہ زید نہیں آیا۔ اور دوسری قسم ہے مستثنیٰ منقطع۔ اس میں مستثنیٰ الا اور اس جیسے جو دوسرے الفاظ ہیں ان کے بعد مذکور ہوتا ہے اور متعدد سے خارج نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بعد والا لفظ ہے مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو اس سے خارج کیسے کر سکیں گے۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا، تو یہاں پر حمار یہ الا کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو استثناء تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ حمار پہلے قوم میں داخل ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو اس متعدد میں سے خارج نہیں کیا گیا، ویسے اس کا استثناء کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مستثنیٰ میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے: جاءنی القوم الا زیدا، جاء یہ فعل ہے اور یا ضمیر مفعول بہ ہے، القوم یہ مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدن یہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سے مل کر یہ جاء کا فاعل بنے گا، تو فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کا بیان ہے۔ تو مستثنیٰ کے اعراب کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مستثنیٰ الا کے بعد مذکور ہو اور کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب وہ ہوتا ہے جس میں نفی یا نہیں یا استفہام نہ ہو، تو یہ جو مستثنیٰ ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، اس کا اعراب ہمیشہ نصب والا ہوگا۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدا، تو اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تو یہاں پر الا کے بعد زیدن جو مذکور ہوا ہے مستثنیٰ یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اسی طرح اگر کلام غیر موجب ہو، غیر موجب یعنی جس میں نہیں یا نفی یا استفہام ہو، اس میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا جائے تب بھی مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ جیسے ما جاءنی الا زیدن احد،
تو یہاں پر زیدن یہ مستثنیٰ ہے، یہ بعد میں ہونا چاہیے، اور احد مستثنیٰ منہ ہے، لیکن مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا ہے، اور یہ ما جاءنی کلام غیر موجب ہے، اس میں نفی ہے، تو اس میں مستثنیٰ کو منصوب پڑھا جائے گا، زیدن کو منصوب پڑھا جائے گا۔ اسی طرح مستثنیٰ منقطع جو ہوتا ہے، جو پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور خلا کے بعد اگر مستثنیٰ واقع ہو تو اکثر علماء کے نزدیک یہ مستثنیٰ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو، یہ جب استثناء کے لیے آئیں تو ان کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاءن القوم، خلا زیدن، عدا زیدن۔ مستثنیٰ کے اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ مستثنیٰ لفظ الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، غیر موجب جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو، اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استثناء کی وجہ سے اس کو مستثنیٰ کو منصوب پڑھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اپنے ماقبل سے بدل بنا دیا جائے، یعنی ماقبل کا جو اعراب ہے بدل ہونے کی وجہ سے اس کا بھی وہی اعراب ہو، نصب والا اعراب نہ ہو۔ جیسے ما جاءنی احد الا زیدن و الا زیدن، تو یہ ما جاءنی اس میں نفی موجود ہے، تو یہ کلام غیر موجب ہے، اور احد مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، تو یہاں پر زیدن جو مستثنیٰ ہے اس کے اعراب کی دو صورتیں جائز ہیں۔ زیدن اس کو استثناء کی وجہ سے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیدن یعنی ماقبل احد سے اس کو بدل بنا کر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو۔ مفرغ کا مطلب یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہوں۔ اس صورت میں مستثنیٰ کے اعراب لفظ الا کے ساتھ عوامل کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے، یعنی یہ مستثنیٰ اگر فاعل بن رہا ہے تو عامل کے اعتبار سے اس کو رفع دیا جائے گا، اور اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کو نصب دیا جائے گا، مجرور ہے تو اس کو جر دی جائے گی۔ جیسے ما جاءنی الا زیدن، اس میں یہ نفی ہے تو یہ کلام غیر موجب ہے، اور مستثنیٰ منہ کوئی مذکور نہیں ہے، تو یہاں پر زیدن یہ فاعل بن رہا ہے تو عامل کے اعتبار سے اس کو رفع دے دیا جائے گا۔ وما رأیت الا زیدن، یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کو نصب دے دیا جائے گا۔ ما مررت الا بزید، یہاں پر حرف جر ہے تو اس کو جر دے دی جائے گی۔ چوتھی قسم یہ ہے مستثنیٰ کے اعراب کی کہ مستثنیٰ لفظ غیر، سوا اور سواء کے بعد ہو، تو اس صورت میں یہ مستثنیٰ مجرور ہوگا، اور لفظ حاشا کے بعد بھی اکثر علماء کے نزدیک مجرور ہوگا۔ بعض علماء حاشا کے بعد نصب کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ مجرور والی مثال ہے جاءن القوم غیر زیدن، سوا زیدن، سواء زیدن، حاشا زیدن، تو ان حروف کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ مستثنیٰ کے اعراب کی چار اقسام ہیں۔ اس کے بعد جو الا اور اس کے مشابہ جو دوسرے حروف ہیں، ان میں باقی جو حروف ہیں وہ تو مبنی ہیں، ان کا ہمیشہ اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جو لفظ غیرہ ہے الا کی عام جنسوں میں سے، اس کا بھی اعراب ہوتا ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تمام صورتوں میں غیرہ کا جو اعراب ہے وہ مستثنیٰ با الا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد جو مستثنیٰ ہوتا ہے اس کی جو صورتیں ہیں مرفوع ہونے کی، منصوب ہونے کی یا بدل ہونے کی وجہ سے، تو غیرہ کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ تو ان کی ساری مثالیں یہاں پر دے دی ہیں۔ جاءن القوم غیر زیدن، غیر حمار، یعنی مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب میں واقع ہو تو غیرہ، جس طرح زید کا اعراب ہوتا ہے نصب والا، تو یہاں پر غیرہ کا اعراب نصب ہوگا، اور زید یہ غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اور غیر حمار مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو غیرہ منصوب ہوگا، حمار غیرہ کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اور اگر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا جائے، غیر زیدن القوم، یہاں پر بھی غیرہ کو منصوب پڑھا جائے گا۔ ما جانی احد غیر زیدن، غیر زیدن، یہ وہ صورت ہے کہ ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور نصب منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ما جانی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مررت بغیر زیدن، اس میں غیرہ کا اعراب عوامل کے اعتبار سے بدل رہا ہے۔ تو جو اعراب مستثنیٰ کی ہیں الا کے بعد جو مستثنیٰ ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کے بھی ہوں گے۔ پھر آگے لفظ غیرہ کے بارے میں کچھ وضاحت کر دی ہے
کہ لفظ غیر اصل میں تو یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ الا جو ہے یہ اصل میں تو استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر الا جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہے، ای غیر اللہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، اس میں بھی لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین ہے، اس میں آپ مستثنیٰ کی اقسام اور اس کے اعراب کی اقسام اور اس کی ترکیب بھی آپ کریں گے۔ تو فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس میں سجدوا کے اندر جو ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، جو فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس کا استثناء کر دیا گیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ ابلیس فرشتوں میں داخل ہی نہیں ہے، یہ تو جنات میں سے ہے، اس لیے یہ مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ اور یہاں پر چونکہ کلام موجب ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے، اس لیے مستثنیٰ کا اعراب نصب والا ہے، یہ پہلی صورت ہے اس کے اعراب کی۔ تو اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے، فسجدوا یہ فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، ابلیس مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، تو مجرم قوم سے آل لوط کو استثناء کر دیا گیا ہے، تو یہ آل لوط یہ مجرم قوم میں شامل ہی نہیں ہے، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ تو یہاں پر بھی الا کے بعد مستثنیٰ مذکور ہوا ہے اور کلام موجب ہے اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، تو یہ پہلی صورت والا اعراب ہے، آل لوط یہ منصوب ہے۔ اسی طرح باقی جو مثالیں ہیں ان میں بھی آپ مستثنیٰ کی اقسام کون سی ہیں، ان کا اعراب کون سا ہے اور اس کی ترکیب بھی آپ ساری کریں اور وہ اپنی کاپی پر آپ حل کریں۔ تو اس کے ساتھ یہ نحو میر کی جو کتاب ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے جو اگلا لیول ہے شرح میں تعامل، وہ ہم شروع کریں گے۔ تو نحو کے جو بنیادی قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ سارے نحو میر اس کتاب کے اندر آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان کی مثالیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، ان کی ترکیبیں بھی آپ نے سمجھ لی ہیں۔ تو اب جو اگلی کتاب ہے شرح میں تعامل، اس میں ہم انہی اصول اور انہی قواعد کو آگے اپلائی کریں گے، ان کو جاری کریں گے اور ان کی پریکٹس اور مشق ہوگی، اور یہ جتنی ترکیبیں ہم اس میں پڑھی ہیں وہ ساری ہم وہاں پر ترکیبیں کریں گے، تو اس سے یہ سارے اصول اور قواعد مزید پختہ ہو جائیں گے۔